ورنہ بد شود ای بیو بلقیس ورنہ بد شود لشکرت قسمت شود مرتد شود پردداری تو درک را بر کند جان تو باتو به جان خصمی کند جمله ذرات زمین و آسمان جمله ذرات زمین و آسمان لشکری حق خندگاه امتحان انتہائی واجب الاحترام اکرام وہ شب جمعہ کی محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ بنامی حضرت مولائے روم رحمت اللہ علیہ سے منسوب اس خانقاہ میں شب جمعہ کی ساعتوں میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی شریف جو کہ حسب قرآن در زبان پہلوی ہے، فارسی زبان کا قرآن ہے، اس کی تشریحات بیان کرنے کا شرف اس فقیر اور ہمارے نائبین کے حصے میں آتا ہے۔ یہ جس قدر بھی اس کا شکرانہ ادا کیا جائے کم ہے کہ فروغ اور ظاہر پرستی کے دور میں جبکہ سطحی نظر ظاہر داری کا بلبلہ ہے، کچھ دیوانے بہرحال اللہ کے متعین کردہ ہیں جو اس شعبہ علم کے فروغ کے لیے اپنی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں شد و مد کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ میں بلا شبہ تمام شرکائے مجلس کا دل سے قدردان ہوں کہ یہ ہڑک اور یہ ہمک انہیں یہاں کھینچ کر لاتی ہے کہ ہم ان موضوعات کو سنیں جس سے اب تک ہم غافل رہے۔ ہم قرآن ہمارے گھروں میں ہے، قرآن خوانی کا اہتمام ہے، حفاظ بھی بے شمار ہمارے گھروں میں ہیں، مگر کیا واقعاً قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار، جب تک قرآن میں اتریں گے نہیں اللہ کی اللہ کا منشا اور مرضی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بزرگان اعظام، علماء کرام، اللہ کے محبوبین کا عملی تصرف ہے، یہ تصرف ہے کہ ہم اور آپ اس انداز میں یہاں جمع ہوتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر اذکار کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ کے صفاتی ناموں سے اپنے مشکلات سے نکلنے کے لیے اسے پکارا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کی جاتی ہے، پھر اللہ کے اپنے محبوب نام اللہ کا ذکر خشوع و خضوع سے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے، اس کو شد و مد کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَخَالًا، ہر چیز کو مانجنے کا، صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دلوں کی مجائی، دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں
جس طرح سے صابن مائل کو کاٹتا ہے، سرف اور ڈیفرنٹ ڈٹرجنٹ جو ہیں وہ صفائی کا کام کرتے ہیں برتنوں کی، کپڑوں کی، مگر دل کی صفائی کا بھی تو اہتمام ہونا چاہیے۔ دل کی صفائی خالصتاً اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ ذکر جو ہے یقینی طور پر اللہ کو محبوب ہے۔ یہ سعادتیں انہی کے حصے میں آتی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے غالباً تیسری یا چوتھی نشست ہے کہ مولانا، جب میں تیاری کر رہا تھا کہ نشست کی، میں حیران ہو گیا۔ کچھ ایسے مضامین تھے جو عامت الناس میں بیان کرنے کے بھی نہیں ہیں، وہ خواص کے لیے خالصتاً ہیں، کیونکہ ہر مرغ کی غذا انجیر نہیں ہے، ہر مرغ کی غذا انجیر نہیں ہے۔ عامت الناس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے، قول الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے لیول کے مطابق گفتگو کرو۔ تو پھر عام لوگوں کے لیے عام لنگر ہے، کھانا ہے، خواص کے لیے الگ اہتمام ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ چوتھے دفتر میں ایسے مضامین آئے کہ حیران ہو کر رہ گیا۔ کیسے؟ سورہ سبا، ملکہ سبا کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، اور اسی سورہ سبا میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو مولانا بیان کرتے ہیں۔ یہ مولانا ہی کی تمہیر علمی ہے، مولانا کے علم کی بلندی کا پیمانہ یہ ہے کہ چوتھے دفتر کی مثال چوتھے آسمان کی سی ہے۔ مولانا ہمیں اس مثنوی شریف کاغذ اور قلم سے لکھے ہوئے ان مضامین میں چوتھے آسمان کی سیر کراتے ہیں۔ ہم رہتے اسی دنیا میں ہیں، جیسے آج کل بہت عام سی بات چل رہی ہے، معاشرے مشہور ہے کہ 700 سال پہلے جب ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو ایسا لگتا ہے کہ ڈرامہ دیکھ کر ان کا کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم 700 سال پچھلے ماحول میں چلے گئے۔ ہم رہتے 2020 میں ہیں، اور جب ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم وہاں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ہم وہاں منتقل ہو جاتے ہیں، اس سے ہم اثر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے اذواق کی مثال یہی ہے کہ ہم رہتے اسی لباس بشریت میں ہیں، مگر اوپر سے اوپر کے منازل کی سیر حضرت مولانا کراتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے نائب جناب آصف کرام کامران چلپی صاحب نے بیان کیا کہ دوسرے یا تیسرے نشست میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آج حد المقدور کوشش کروں گا کہ اس مضمون کو سمیٹ دیا جائے تاکہ اگلی نشست میں مثنوی کے دفتر چہارم سے دیگر مضامین ہمارے سامنے آئے۔ آج وہی ملکہ سبا ہی کی بات چل رہی ہے کہ ملکہ سبا کے تمام تر تحائف کو سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیا، کیونکہ وہ دنیا کے مال کے ساتھ سلیمان کو خوش کرنے کا ارادہ لے کر نکلی۔ دنیا کے مال سے سلیمان کو کیا فرق پڑے گا؟ سلیمان اگر حکم دیتے ہیں تو 40 کوس تک فرش جو ہے وہ سونے کا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ معیشت میں ارادہ کرے گا تو تمام زمین کو چاندی کی حاشی میں بنا دے گا۔ تو ہم اپنے اعمال کے ساتھ جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہمارے اعمال کا جو ترازو میں وزن ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کا پیمانہ جو ہے مختلف ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ دنیا کو چھوڑ کر دنیا میں رہتے ہوئے لا رہبانیت میں اسلام فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تخلیق سب سے پہلے اور بعثت سب سے آخر، درمیان میں 1,24,000 پیغمبر جو لباس بشریت میں آئے، انہوں نے انسانوں کی تربیت کے مختلف مراحل انسانوں کو طے کرایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمامی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دیگر انبیاء کی حیات مبارکہ میں، صاحب کی حیات مبارکہ میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات مختلف ہیں۔ آقا کی امت اخرى ہے اور فضیلت میں سب سے زیادہ ہے، فضیلت میں سب سے مقدم اور مکرم ہے۔ اسی لیے لباس بشریت کے اس دور میں
درمیان کا راستہ، کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، دنیا کے معاملات میں انوالو بھی ہونا ہے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ پورے کا پورا دنیا میں ملوث نہیں ہو جانا ہے، اپنے رب سے تعلق میں بھی ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ دیگر مذاہب میں جیسے عیسائیت میں رہبانیت ہے کہ وہ مرد و خواتین جو عیسائی مذہب کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، پھر وہ تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، مجرد ہوتے ہیں کہ وہ شادی بیاہ نہیں کرتے، وہ الگ رہتے ہیں، چھپ کر عبادتیں کرتے ہیں، جبکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو بھی برتنا ہے اور دنیا کو برتنے کے دور میں آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ دین اعتدال کے معاملات ہیں اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ ہے جو اکثر بیان کی جاتی ہے کہ میرے امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے، کیونکہ وہ ایک طرف چھپ کے عبادت نہیں کریں گے بلکہ آمد الناس میں رہ کر اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے۔ یہ مشکل ہے۔ یہ رہبانیت تو آسان ہے، غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنا اور شادی بیاہ نہ کرنا اور اکیلے رہنا، وہ تو آسان کام ہے۔ یہاں تو ساری ذمہ داریاں اٹھانا ہے اور اس کے بعد سرخرو ہونا ہے، اٹھانا بھی ہے اور سرخرو بھی ہونا ہے کہ یہاں بھی کوئی پوچھ گچھ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو حق کو پہچان لیتے ہیں، بلقیس کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے، اس دور کے بلقیس کے لیے یہ پیغام ہے اور اس دور کے بلقیس کے لیے کوئی ایسی ملکہ ہے جس کے 12 سردار ہیں، لاکھوں کی فوج ہے، پورے یمن پر حکومت کرتی ہے، اس کے بڑے حشم قدم کے ساتھ اس کا تخت بڑا لمبا چوڑا بھاری بھرکم ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہ عروج جو اس دور کے ملکہ سبا اور یمن کے لوگوں کو حاصل تھا، اس دور کے لوگوں کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں انوالو ہیں۔ ہم سورج کی پرستش کرتے ہیں، ہر چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش اس دور میں کی جاتی ہے، اور ہر آرام و تعیش کا سامان اس دور میں جمع کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں کیا جمع ہے؟ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت جمع ہے۔ یہاں مولانا فرما رہے بیا بلقیس پیغام بھجوایا حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیران یمن کو، سفیران سبا کو، سفیران نزیز کو کہ اے بیا بلقیس ورنہ بد شیور لشکرت خصمت شیور مرتد شیور، اے بلقیس ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ، ورنہ تمہارا اپنا لشکر جس پر تمہیں فخر ہے وہ تمہارے خلاف بغاوت کرے گا۔ اے بیا بلقیس ورنہ بد شیور لشکرت خصمت شیور مرتد شیور، تمہارے گفتگو آگے چلے گی، میں ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ اور پھر بلقیس نے آپ کے پیغام کو سمجھ لیا، ہم کہہ چکے ہیں ماضی میں، آج اس کو مزید حوالہ جات کے ساتھ مولانا اس دور کے بلقیس نے نبی کے پیغام پر سر جھکا کر آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دور کے معاملات میں کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم کا ذکر گزشتہ نشر بھی آیا تھا، مولانا اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خراسان کے سلطان حاکم ابراہیم بن ادہم بہت بڑا نام ہے، خراسان کے اکیلے یکتا و تنہا حاکم، اور دل میں نرمی ہے، گداز ہے، عدل کے فیصلے کرتے ہیں، عدل کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، یہاں تک بھی ہے، مگر ابھی تسلی اوپر کی سطح پر نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن رات کو دن بھر کے سارے معاملات نمٹا کر تھکے ہارے اپنے کمرے میں خوابگاہ میں آرام کر رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی، ایسا لگا کہ آس پاس کوئی مسئلہ ہے۔ تو جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر کی منزل پر کچھ چہل قدمی تیز دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابراہیم بن ادہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنے سارے چوکیدار اور محافظ اور گارڈ کی موجودگی میں یہ کون ہے جس طرح کر سکتا ہے ایسا؟ تو جب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ غیر مانوس لوگ وہاں پر گھوم رہے ہیں چھت پر۔ تم کون ہو؟ اتنی ساری سیکیورٹی کے باوجود تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کہ یہ ہم اپنا اونٹ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو تمہارا اونٹ میری چھت پر؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن اسی طرح سے ہے جیسے آپ ریشم و کمخاب کے بستر میں اور بڑے نفیس کمبلوں میں سو کر اللہ کی یاد کی باتیں کرتے ہیں۔ زندگی انتہائی پرتعیش،
all the facilities beyond the limits جا کر زندگی گزاری جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ 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 اللہ، تو وہ چیک بھی تو کرتا ہے نا بابا، اور سخت مر رہا ہے. تو اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا، مردان غیب اور رجال الغیب میں سے تھے، انہوں نے کہا جس طرح سے آپ آرام دہ بستر پر سو کر اللہ کی پہچان کی باتیں کرتے ہیں دن کے اوقات میں، ہم اپنا اونٹ یہاں تلاش کر رہے ہیں. اس رات کے بعد کسی نے ابراہیم بن ادہم کو پھر نہیں دیکھا. جو حق کو دیکھ لیتے ہیں، جو حق کی پہچان کی منزل پر آ جاتے ہیں، جو اللہ سے، اللہ کسی کو اگر جانے کھینچ لیتا ہے تو ایسے اسباب بناتا ہے. اس رات کے بعد پھر کسی نے محل سے غائب ہو گئے، جس کا پیغام سلمان صلی اللہ علیہ وسلم بلقیس کو دے رہے ہیں کہ حق کی طرف آ جاؤ، میری پکار پر لبیک کہو، مجھ سے رجوع کرو. اس نے بڑا وقت لگایا، اس نے سونے چاندی سے تولنے کی کوشش کی نبی کو. یہاں معاملہ یہ کہ ایک ہی بار میں امت محمدیہ کے ایک سلطان نے، بادشاہ نے حق کی پہچان کو سمجھ لیا، حق کی پکار کو سمجھ لیا، اور سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. صبح بادشاہ نہیں مل رہے، کہاں چلے گئے؟ سارا آرام، سارا تعیش، ساری آسانیاں، خدام کی فوج، خدمت کرنے والوں کا سارا کا سارا مجمع، اور سلطنت کے سارے سپاہی، سب کو چھوڑ کر ابراہیم بن ادہم کس طرف نکل گئے؟ حق کی طرف، اللہ کی پہچان کی طرف نکل گئے. یہ اس طرح سے چھوڑنے کا جو عمل ہے، دنیا سے اس انداز کی جو کنارہ کشی ہے، وہ حق کو پہچاننے کے بعد قلوب میں پیدا ہوتی ہے. پورے سلطنت میں بلبلہ خراسان میں اٹھ گیا کہ بادشاہ ہمارے غائب ہو گئے. بہت ڈھونڈا گیا، نہیں ملے، بہت ڈھونڈا گیا، نشان نہیں ملا. کافی ٹائم گزر گیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی سلطنت کا ایک سردار گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہا تھا. تو جب یہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے دیکھا گودڑی میں تھے. جو گودڑی پوش ہوتے ہیں نا، جو اپنی خواہشات کو بڑھا کر اللہ کی رضا کے لیے خستہ حالی بھی اختیار کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتے ہیں. وہ اللہ محبوب کون ہوگا؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرے گا، وہ محبوب ہوگا. تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہا تھا کہ دریا کے کنارے ایک صاحب بیٹھے ہوئے، دور سے دیکھا، ایسا لگا کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے سلطان ہیں. شائبہ سا نظر آیا اس کو. تو جیسے ہی اس کے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا، ہیں تو وہی ابراہیم، مگر اس حال میں، اتنے برے حال میں بیٹھے، ساری سلطنت، سارا آرام، سارا اچائی چھوڑ کر وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خیال جب اس کے دل میں آیا تو بارہا یہ گفتگو ہوئی ہے کہ اہل اللہ کی مجلس میں جب لوگ شریک ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ظاہری حاکم، ایس پی، ڈی ایس پی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، گورنر، سارے جو کردار ہیں وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں. جب ہم ان سے ملنے جاتے ہیں تو بہترین لباس نکلوا کر اور بہترین کوٹیاں نکال کر استری کر کے مل کے پہن کے جاتے ہیں کہ ظاہر دار کے پاس جا رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے دوستوں سے ملنے کے لیے جایا کرو تو اپنے دلوں کی حفاظت کرو. وہ خیال آیا اس وزیر کے دل میں، تو یہاں ان کو اس بات کا علم ہو گیا. یہ بیٹھے ہوئے اپنی گودڑی سوئی سے سی رہے تھے، وہ قریب آ گیا، انہوں نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور یہ صدا لگائی، اللہ مجھے میری سوئی واپس چاہیے. 100,000 ماہیہ للہ، سینکڑوں ہزاروں للہ، اللہ کی بھیجی ہوئی مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ میں دبائے سکائے آپ پر نہ گزارو گے. یہ منظر جو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ وزیر آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. 100,000 ماہیے للہ، سوزن زر ہر لبے بر لبے، ہر ماہیے کہ زر سونے کی سوئی سب کے لبوں میں لے کر مچھلیاں آ گئیں. آپ نے دوبارہ صدا لگائی، اے اللہ سونا چاندی تو میں پہلے چھوڑا ہے، سب کچھ تو چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے تو میری اپنی سوئی چاہیے جو میں نے پانی میں پھینکی تھی. ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی، اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو آپ نے دریا میں پھینکی تھی. یہ تصرف ہے اللہ کا.
یہ تصرف ہے ان کا جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، یہ تصرف ان کا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو مچھلی جو ہے دوسری مچھلی آئی اس کے منہ میں سونے کی، وہ جو اس کی ان کی اپنی سوئی تھی، تو آپ نے جب تک وہ وزیر بھی قریب آ گیا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی جو پہلے چھوڑ کر آیا ہوں، جو اللہ کو، اللہ کی مرضی کو، جو اپنی لباس بشریت کے دور کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، تو ان کی لوہے کی سوئی کے بدلے اللہ سونے کی سوئیوں کا انتظام بھی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ مگر پہلے مرحلے میں امتحان تو لیتا ہے، امتحان تو لیتا ہے، کیونکہ جو عرضہ یافتن عرضہ فروختن اگر کسی کے حصے میں کوئی چیز آسانی سے آ جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ جب محنت و مشقت کے بعد کوئی چیز حصے میں آتی ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ایک ہی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ وہاں معاملہ بلگہ بلغیس کا کیا ہے کہ کبھی تحائف بھیجے جا رہے ہیں اور کبھی سفیروں کو بھیجا جا رہا ہے، دیکھتی جا رہی ہے، سمجھ کی منزل میں ابھی کافی فاصلہ باقی ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم ادہم کے واقعات میں جیسے ہم نے سنا کہ جو اللہ کی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کا معاملہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی جو نوافل کے ذریعے اللہ کی عبادت اور ریاضت اور جو مروجہ عبادات اور ریاضات کا معاملہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا شعبہ اختیار کرتے ہیں، اور جب اللہ کو وہ راضی کر لیتے ہیں تو حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، اللہ ان کے قدم جس سے وہ چلتے ہیں اس میں معاونت اور مددگار ہو جاتا ہے۔ یہ جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر مرحلہ وہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم بن ادہم کی پکار پر سمندر کی دریا کی مچھلیاں سونا لے کر برآمد ہوتی ہیں، سونے کی سوئیاں لے کر برآمد ہوتی ہیں۔ اب اس سفر کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس راہ کے راہی ہوتے ہیں، ایک واقعہ مثنوی شریف مولانا فرماتے ہیں کہ ایک پیاسا کنواں تھا، بہت گہرا تھا، پانی بہت نیچے تھا، تو ایک پیاسا تھا، تو پانی کی طلب تھی، قریب ہی ایک اخروٹ کا درخت تھا، اس نے وہ درخت پہ چڑھ گیا اور اخروٹ توڑ کر پانی میں پھینکنے لگا، اور غڑپ کی آواز آتی اور گلگلے نکلتے، اس سے بڑا وہ خوش ہوتا، مسلسل توڑتا جا رہا ہے، پھینکتا جا رہا ہے۔ ایک ظاہری عقل والا ایک بندہ وہاں آیا، اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ اخروٹ توڑ کر جو پانی میں پھینک رہا ہے یہ جمع کر رہا ہے۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ظاہری عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ یہ تو توڑ کے پانی میں پھینک رہا ہے، کسی طرح اخروٹ نیچے اترے گا، اخروٹ تیرے جب تک ضائع ہو چکا۔ لیکن میں اخروٹ کی محبت میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں پیاسا ہوں، پانی بہت دور ہے، میں صرف آواز ہی سے جو ہے لذت اور پیاس کو مٹا رہا ہوں کہ پانی میں جو اخروٹ جب گرتا ہے اس کی جو آواز آتی ہے وہی آواز میری پیاس کو بجھانے کا سبب قرار پاتی ہے۔ جو آواز سے، یہاں سے مولانا ایک نیا مضمون چھیڑتے ہیں کہ آواز کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو سماع کا جو مسئلہ ہے، محفل سماع ہوتا ہے اور مختلف سلسلوں میں محفل سماع کا اہتمام شد و مت سے کیا جاتا ہے۔ مولانا موقف یہ ہے کہ اگر دیگر اور بھی بہت سارے موقف ہیں اس حوالے سے، مزامیر کے ساتھ اور ڈھول کے ساتھ اور ہارمونیم کے ساتھ سماع ہوتا ہے، بعض مکاتب فکر جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے، سلسلہ قادریہ اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں سماع
کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ بہت زیادہ اہتمام جو ہے سلسلہ ہمارے علاقے میں سلسلہ چشتیہ میں ہوتا ہے۔ مولانا کے سما کا معاملہ یہ تھا کہ کئی دن تک مولانا کے ہاں سما کا اہتمام ہوتا تھا۔ جس نے پوچھا حضرت کیا، فرمایا کہ یہ جنت کے آبشاروں اور جنت کی نہروں اور جنت کے پرندوں کی چہچہاہٹ ہم یہاں اس انداز میں سنتے ہیں، جیسے جنت کہ بھئی آپ جنت میں آپ کہاں تھے؟ کہ ہاں ہم تھے وہاں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے اور تمام تر عالم کے انسان جو ہیں آدم کی اولاد ہیں، وہ سارے کے سارے آدم کی صلب میں موجود تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے اور ہم نے وہ صدائیں سنی ہیں سارے۔ اس کا اہتمام یہاں اس انداز میں کرتے ہیں کہ محفل سما کا اہتمام کر کے اس آواز کی لذت کو بالکل ویسے ہی محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ اخروٹ والا محسوس کر رہا تھا کہ غڑب کی آواز ہی میں اس کو پانی کی پہچان ہو رہی تھی۔ تو سما سننے والے جن کی جنیٹک کوڈ میں، کیونکہ صلب آدم سے ہے نا سارے، آدم کے صلب سے ہیں سارے، اور آدم جنت باشی تھے، جنت میں رہے تھے، تو آدم کے جنت میں رہنے کے دوران تمام تر اولاد آدم آپ کے صلب میں موجود تھے۔ یہ سب جنتی ہیں، یہ سب پہلے کی جنتی ہیں۔ اسی لیے تو مثنوی شریف کی جب شروعات ہوتی ہے، معلوم جب پہلی مثنوی کا شعر کہتے ہیں تو اس میں یہی ہے، وشنو از نئے چن حکایت می کند وز جدائی ہو شکایت می کند۔ بانسری کیا کہتی ہے؟ بانسری جنت تھے، اولاد آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ بانسری کا مضمون یہ ہے کہ تم کیسے ہو کہ تمہیں جنت کی یاد نہیں آتی؟ اولاد آدم ہو، جنت میں رہے ہو، تو وہ یاد وشنو آز نئے چننے کا ہویت میں کند وحد جدائی ہا شکایت میں کند کزنہ استن تھا مرو بریدان از نفیرم مرد و زن نالیدان، کہ تم جنت میں رہے، آدم کے صلب میں رہے، تم نے وہاں کی تمام بہاریں دیکھی، تم وہ سبق یہاں آ کر بھول گئے۔ سارا مثنوی کا مضمون یہی ہے کہ ہمیں پہچان کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے وجودوں میں آدم کی صلب سے ہونے کی بنیاد پر کتنا عارفانہ گفتگو ہے، حیران کن گفتگو ہے۔ انشاءاللہ بیٹھے ہوئے خوات کے ساتھ اس کے اور مزید اس کے گوشے نمایاں ہوں گے۔ آج تو محفل کی عمومی محفل کی مناسبت سے گفتگو کرتا ہوں کہ اولاد آدم علیہ السلام کے صلب میں رہنے کی وجہ سے تمام ذریت آدم نے وہ سارے مناظر دیکھے ہیں جو آدم نے جنت میں دیکھے تھے۔ تمام ذریت آدم نے وہ تمام گفتگو اور وہاں کا ماحول دیکھا ہے جو آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کے دیکھا، مگر کیا ہوا؟ غافل ہو گئے، بھول گئے سب، یہاں کس میں لگی مصروف ہو گئے جو ہمارے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ہے، کہ ہم اسی کے ہو کر رہ گئے۔ جبکہ مثنوی شریف کا مضمون یہ ہے، مثنوی شریف کا مضمون یہ ہے کہ تمہیں ٹھہر کر رک کر سوچنا پڑے گا کہ تمہاری تخلیق کس وجہ سے ہے۔ اللہ نے تمہیں خلافت کے منصب پر سرفراز کیا، اللہ نے تمہیں خلائق میں مخلوق میں سب سے برتر و اعلیٰ مقام عطا کیا، اور تم اسی دنیا میں ہو کر رہ گئے۔ مال و متاع سے اللہ کے راستے پر چلنے کے ارادے کرنے والوں، اللہ کے راہ میں مال و متاع کی حیثیت، مال و متاع کی حیثیت راستے کی مٹی کی طرح سے ہے، کیونکہ سونا تو مٹی کی طرح سے بچھا ہوا تھا، سلمان نے بچھوا دیا تھا۔ جب سلمان نے بچھوا دیا تھا تو پھر سوچے کہ اگلے مرحلوں میں کیا بات ہوگی۔ سما کی بات ہو رہی ہے کہ مولانا سما کے بہت دلزادہ تھے، اور کلیات شمس تبریز میں جو کہ 30,000 27,000 مثنوی شریف میں اشعار ہیں، اور 30,000 اشعار جو ہیں کلیات شمس تبریز میں ہیں۔ دنیا کے واحد شخصیت معروم ہے، دنیا کی واحد شخصیت معروم ہے کہ 30,000 اشعار کہہ کر اپنے شیخ سے منسوب کر دیا۔ کون ہوگا دوسرا ایسا؟ ہم سے دو چار اشعار نکلتے ہیں تو مقطع میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، برہان یا جو بھی۔ تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ 30,000 اشعار یکتا و یگانہ ہے معروف اس معاملے میں کہ 30,000 اشعار آپ نے از خود کہے غزلیات کے انداز میں، اور اس کو ہر مقطع میں شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایثار کا کیسا جذبہ ہے جو مولانا کیا ہے،
اثار قربانی اور اپنے شیخ سے محبت کا کیا زاویہ ہے جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے؟ سما کے حوالے سے سما کے مولانا وہاں مولانا فرماتے ہیں سما محرم کے لیے حلال اور نام محرم کے لیے حرام ہے۔ اس وقت جو سما کے یہ جو معاملات ہیں، بات ہے سخت مگر ڈائریکٹ ڈیلیور کرنی ہے مولانا کے پلیٹ فارم سے کہ سما محرم کے لیے حلال اور نامحرم کے لیے حرام ہے۔ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سما سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سما دراصل بندے کو رب سے ملانے کی ایک ترکیب کا نام ہے۔ سما میں رفیق القلبی پیدا ہوگا، سما میں گداز پیدا ہوگا، سما میں زاری ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بندے کو رب سے ملانے کا ایک واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اور اگر موسیقی سے شہوت پیدا ہوتی ہے، موسیقی سے لذت پیدا ہوتی ہے اور وہ مادی انداز کی ہے، دنیاوی اعتبار کی ہے، تو وہ حرام ہے۔ اور اگر رب سے تعلق کے لیے زاری ہے، رب سے تعلق کے لیے گریا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ مباح ہے۔ اور یہی موقف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جو محرم ہیں، میں کہہ گزرتا ہوں، شعر کو مکمل کر دیتا ہوں۔ محرم اور نامحرم کیا ہے؟ تو سادہ سی مثال ہے، اور سب سمجھدار بچے بھی ہیں تو سمجھدار بیٹھے ہیں، بڑی بیٹھے ہیں۔ محرم کون ہے؟ کہ اگر کوئی بچہ یا بچی نابالغ ہے تو اس میں وہ ابھی ایکٹیویشن نہیں ہوئی، اس کی ڈیزائرز کی نہیں ہوئی، کیونکہ نابالغ ہے۔ جو بالغ ہے وہ تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو محرم کون ہے؟ محرم وہ ہے جو سمجھتا ہے، اور نامحرم اگر 80 سال کا بھی ہے اور سمجھ و فہم نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے سما محرم کے لیے حلال اور نامحرم کے لیے، سادہ سے انداز میں بات کی بات اور بھی تھی، کوئی اور موقع انشاءاللہ آئے گا، حرام ہے۔ مولانا کے یہاں اس انداز کی فکر ہے۔ حضرت سید فرید الخاتمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے۔ ہماری تربیت میں ان کا بہت گہرا ہاتھ رہا اور ہمیشہ شفقت و محبت کا معاملہ آپ نے رکھا۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ میں اجمیر شریف میں سجادہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور محفل سماج کا سلسلہ تھا، چل رہی تھی محفل سماج، قوالی چل رہی تھی، تو گرمی بہت زیادہ تھی اجمیر میں خواجہ صاحب کے پاس۔ تو آپ نے گرمی یہاں سے گئے تھے پاکستان سے، گرمی زیادہ لگ رہی تھی، تو آپ نے صرف آستین کو ہلکا سا اوپر کیا تو چوبدار وہ جو نگراں ہوتے ہیں ان معاملات کے، ڈنڈا بردار بھی کہہ سکتے ہیں آپ، چوب کہتے ہیں لکڑی کو، چوبدار کہتے ہیں لکڑی کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ محفل میں ڈسپلین رکھنا ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، تو ایک چوبدار ان کے پاس آ گیا۔ بھائی رعایت دیتے ہیں نا، سجادہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو رعایت ملتی ہے، وہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں رعایتیں مت ڈھونڈو، اللہ کی راہ میں استقامت سے چلنا ہے، اللہ کی راہ میں استقامت سے چلنا ہے، درگزر سے چلنا ہے، ایثار کے ساتھ چلنا ہے، قربانی کے ساتھ چلنا ہے، اپنے نفس کو موٹا نہیں ہونے دینا ہے، ان احکامات کو ویسے ہی فالو کرنا ہے جو ترتیب بنا دی گئی ہے۔ آپ نے ہلکا سا آستین کو موڑا تو چوبدار آ گیا، یا تو یہ آستین کو صحیح کریں یا محفوظ سے اٹھ کے چلے جائیں۔ کون ہے ایسا؟ اس دور میں کون ایسا کر پائے گا کہ اتنی معتبر شخصیت کو بھی ایک ڈیوٹی پہ متعین شخص نے روک دیا کہ دیکھیں یہاں تک تو حد ہے، اب آپ حد کراس نہیں کر سکتے۔ تو یہ پابندیاں جو محفل سما میں کی جاتی ہیں، جہاں کی جاتی ہے فاوے بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کی جاتی تو تذکرہ غوثیہ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہندوستان میں ایک گاؤں کے قریب ایک بزرگ کا مزار تھا، اور ہر سال اس پہ لوگ جایا کرتے، مرد و خواتین، گاؤں خالی ہو جاتا، سب چلے جاتے اور جا کے اس میں شریک ہوتے۔ بہت اہم زاویہ ہے۔ تو ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے جن کا ذہن تھوڑا سا مختلف تھا، ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے شاگرد بھی تھے جو اپنے فیملی کے ساتھ تھے، وہ چلے گئے۔ ایک بچہ بہت محبت کرتا تھا استاد سے، وہ بھی بہت چاہتے تھے اپنے شاگرد کو، تو وہ جانے کی ضد کیا تو انہوں نے کہا نہیں بیکار ہے، یہ شرک ہوتا ہے اور بدعت ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، بہت سی باتیں یہ ہوتی ہیں، تو نہیں جانے کا اشارہ کیا، نہیں جاؤ، کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی۔ تو وہ بچہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہونہار طالب علم تھا، اچھا پڑھتا تھا،
تو استاد نے روکا اس کو، اس نے کھانا پینا تب چھوڑ دیا، اور 2-4 دن جو ایسے گزرے تو بڑا ان کو دل وہ ہوا کہ میں نے اس کو روک دیا، ہاں ایک شرط پہ جانے دوں گا، کہ لگے ہم چکائیں کیا، کہ میں خط دوں گا، یہ خط جا کر صاحب مزار کے وہاں رکھ دینا، اور پھر تم جاؤ۔ تو اس کو کیا چاہیے، اس کو اجازت مل گئی، اندر کیا چاہے 2 آنکھیں، تو اس کو اجازت مل گئی، ٹھیک ہے خط دے میں جاؤں گا۔ پھلانگتا خط لے کر وہ جا رہا تھا، جب قریب پہنچا اس گاؤں کے تو ایک بڑے گھنے پیپل کے درخت ہوتے ہیں، برگد کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، فائکس ریلیجوسا اور فائکس انڈیکا کے بڑے بڑے اشجار ہندوستان میں ہیں، اور وہاں ایک درخت کے نیچے بزرگ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے نام لے کے بچے کو پکارا، ادھر آؤ۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نام بھی جانتے ہیں، چلا ان کے پاس گیا، تو اللہ وہ خط بھی دو، تو دوسرا تو جھٹکا لگا کہ خط بھی جانتے ہیں جو میں لے کے آؤں استاد سے، خط میں لکھا تھا اگر آپ اتنے بڑے کامل بزرگ ہیں تو آپ کے یہ سب کچھ آپ کے بازار پہ ہوتا ہے، یہ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ خط میں یہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا خط، ٹھیکریاں مٹکے جو ٹوٹ جاتے ہیں اس کی جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیکری کہلاتے ہیں، اور جو 2 درختوں نیچے بیٹھتے ہیں قافلے رکتے ہیں تو وہاں چولہا بھی جلاتے ہیں، کوئلہ جو ہوتا ہے وہ کوئلہ اٹھا کے لاؤ، کوئلہ اٹھا کے لاؤ، ٹھیکری اٹھا کے لاؤ، وہ لے کے آیا۔ انہوں نے لکھا تم سے تمہارا ایک شاگرد نہیں رکتا، اور ہم سے کہتے ہو سارا ہم سب صحیح کریں، جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم عاجز ہو کر تم نے ایک شاگرد کو اجازت دے رہے ہو، اور خط کے ساتھ ہمیں تنبیہ کرنا چاہ رہے ہو، تم سے تمہارا ایک شاگرد تو رک نہیں رہا ہے، اور ہم سے کہہ رہے ہیں ہم سارے مجمع کو صحیح کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس میں ہم شامل نہیں ہیں۔ پہلے کہا کہ بھائی یہاں تو بیٹھے ہیں یا باہر نکل جائیں، آتین سے کہ یہاں یہ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ ہاں وہ عارف ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر تم سے تمہارا شاگرد نہیں رک رہا تو ہم سے کہتے ہو، وہ بھی تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سارا وہ بھی تو سارا دیکھ ہی رہے ہیں، سارا نظام لوگ چلا رہے ہیں۔ اسی لیے انسان کو اختیار کی دیگر کسی خلائق کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، اختیار جو اللہ نے دیا وہ آدم کو دیا، اور آدم کی فضیلت اسی اختیار کی بنیاد پر ہے۔ باقی سارے پروگرام ہیں، جتنے بھی مخلوق خلائق کے پروگرام ہیں، آدم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر اختیار نہ دیتا اللہ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ کاہے کو پوچھتا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ اختیار ہی کی پوچھ تاچھ ہوگی بھائی، اختیار کی پوچھ تاچھ ہوگی، ہم نے آپ کو مکمل اختیار دیا تھا، جو کچھ کیا وہ آپ نے کیا۔ اسی لیے مولانا کا موقف یہ کہ ابلیس بھی ایک محشر میں سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، کہ میں نے اس کو نہیں برگلایا، میں نے اپورچونٹی کریٹ کی، اس نے وہ راستے پہ چل پڑا، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ جو کچھ کیا اس نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے کیا۔ اگر راستے سے ہٹا، غیبت و جھوٹ کا سہارا لیا، مال کو نقصان پہنچانے اور وقت کو نقصان پہنچانے کا اس نے کام کیا، تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی کہ یہ اختیار کی آزادی کو اس نے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ اور سما کے حوالے ہی سے ایک بات آخری کہہ کے گزرتا ہوں کہ سما کی مثال ایسی ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں اس میں کہ جو قابل تعریف نہیں بھی ہیں، مثال کے طور پر تو وہاں فرماتے ہیں کہ پانی اگر گندا بھی ہو، نجس پانی، ٹنکی میں نجس پانی بھرا ہے، وہ جب آگ لگے گی تو وہ نجس پانی اس آگ کو بجھا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاستوں میں بھی وہ تحریکیں رکھی ہیں خدا نے کہ وہ اس سے بڑی نجاست کو، بڑی تباہی کو، بڑی برائی کو روکنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو سمجھ کر، محبوبین سے اپنے تعلق کو جوڑ کر، اللہ کے راہ پہ جنہوں نے چل کے دکھایا ہے ان کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچنے کا شعوری ارادہ اور کوشش کی جائے۔ حضرت صاحب نے بلقیس کو آخر میں خط لکھا، اے بیا بلقیس ورنہ بات شیوت لشکرت خصمت شیوت مرتد شیوت۔ یہ تو سورہ سبا کا مضمون ہے۔ مولانا تو کیسے کیسے معنی نکال رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بلقیس کو جو خط لکھا گیا اور جو پیغام بھیجا گیا کہ بلقیس ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یہ تو اللہ کی جود و سخا کا دریا جوش مار رہا ہے، تمہاری ساری ماضی کی برائیوں کو خدا بلا کر تمہیں ہدایت کا راستہ دینا چاہ رہا ہے۔
اگر ایسا کر لو تو بہت آسان ہے. اے بیا بلقیس ورنہ باد شیوت لشکرت خصمت شیوت مرتد شیوت، تمہارا اپنا لشکر جو لاکھوں کا لشکر 12 سردار ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائے گا، اور تمہارے گھر کا دربان، دروازے پر متعین جو دربان ہے وہ تمہارے دروازے کو اکھاڑ دے گا. یہ مضمون اس زمانے کا ہے، ظاہر میں زمانے کا، یہ مضمون اس زمانے کا ہے کہ تمہارے بلقیس کے وجود میں، ہمارے وجودوں میں جو جند اللہ، اللہ کی فوجیں ہیں. ہمارے وجودوں میں کیا ہیں؟ ہمارے وجودوں میں اللہ کی فوجیں ہیں. اللہ کی فوجیں کیسی کیسی ہیں؟ قوم عاد کے لیے ہوا اللہ کی فوج ہے، قوم فرعون کے لیے پانی اللہ کی فوج ہے، آگ کے لیے، نمرود کے لیے مچھر اللہ کی فوج ہے، ابراہیم کے لیے آگ کو اللہ ٹھنڈا کر سکتا ہے، ہاتھیوں کے لیے جند اللہ میں سے ابابیل اللہ کی فوجیں ہیں. یہ ساری اللہ کی فوجیں ہیں. محشر میں حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے تھے، وقت کے نبی نے اشارہ کیا کہ اس بچے کو جو آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، وقت کے نبی نے اشارہ کیا طالوت کو جو کہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو لشکر میں شامل کر لو. مشیت ایزدی یہ ہے کہ اس بچے کے ہاتھ سے جالوت کی قوم کو شکست ہوگی. یہ اللہ کے مطلب ہے. جب اس نے رابطہ کیا آپ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، جب آپ جانے لگے تو 2 پتھروں نے آپ سے گفتگو کی کہ داؤد ہمیں اپنے ساتھ لے لو، ہم تمہارے کام آئیں گے وقت پر. انہوں نے ان پتھروں کو اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال دیا. جب جنگ کا وقت آیا تو ان پتھروں 2 پتھر میں سے معروف شاہ کرتے ہیں اور قرآن میں یہ مضمون ہے کہ ان پتھروں میں وہ پتھر 360 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور جب منجمین میں رکھ کے اس کو پھینکا گیا تو وہ 2 پتھر 360 پتھر کے ٹکڑے بن گئے. اور وقتلا داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ قرآن کا مضمون ہے. ان 360 پتھروں سے، ٹکڑوں سے دشمن کی فوج پر ہلاکت جو ہے وہ طاری کر دی گئی. یہ جند اللہ، اللہ کی فوجیں معروف فرماتے ہیں. پھر اگلے مرحلے میں ہمارے اپنے وجودوں میں آج کل فی زمانہ کہ اللہ کی فوجیں ہیں. ہم ماتے اگر صرف آنکھ میں درد کر دے اللہ، کوئی رات تم آنکھ کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اگر اللہ دانت میں درد کا اشارہ، اپنی فوجوں میں سے ایک فوج کو اشارہ کرے کہ جاؤ ان کو دانت کا درد کر دو، تو دانت کا درد پوری رات ہمیں بٹھا کے رکھتا ہے. اور ماں فرماتے ہیں کہ محشر میں تمہارا اپنا ہاتھ، محشر میں تمہارا اپنا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، کہ پھر وہ تمہارا نہیں ہوگا، وہ جس کا مال ہے اس کی طرفداری کرے گا، اس کی بات کو سنے گا. تو ہمارے جند اللہ، جو اللہ کی فوجیں ہیں، وہ تمہارے اپنے. اے بیا بلقیس ورنہ بد شیوت لشکرت خصمت شیوت. اب بلقیس اس دور کی تو بلقیس تھی، اس دور کے بلقیس کون ہے؟ اس دور کے بلقیس یہی وہ ظاہری کردار ہیں جو اللہ کی راہ پر چلنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ انہیں متنبہ کرتا ہے، اللہ انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کی پہچان کا حق ادا کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ بلقیس کو جو ہے بیا بلقیس ورنہ بد شیوت لشکرت خصمت شیوت مرتد شیوت پردہ دور تو درد رو بر کند جان تو باتوں پہ جونے قسمی کند. تمہاری اپنی جان، تمہارے ارباب و وسائل تمہارے دشمن بن جاتے ہیں نا. یہ زمانہ مضمون کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دولت ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکل تر بن جاتی ہے. اپنی اولاد جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں. اپنا کمایا ہوا مال ہمارا دشمن بن جاتا ہے. ہمارے اپنے معاملات، ہمارے وجود کے اندر بغاوتیں جتنی اس دور میں ہو رہی ہیں ماضی میں کبھی نہیں ہوئی.
انسانی تاریخ میں امراض کی یہ کیفیت کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی آج ہے. کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کا لیور بڑھ گیا ہے, کسی کے گردے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب جند اللہ ہیں, یہ اللہ کی فوجیں. کسی کو جوڑوں کا درد ہے اور کسی کو کھانسی کا مرض ہے, بیٹھ کر مولانا فرما رہے ہیں کہ تفکر کرو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا مال ہے تم اس کو اس کے خلاف استعمال کر رہے ہو, اسی لیے وہ بغاوت کر رہے ہیں, اسی لیے وہ تم سے بغاوت کر کے تمہیں مشکل میں ڈال رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کا. جملہ ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گوہے امتحان. کیونکہ سمجھ لو کہ زمین و آسمان کی جتنے بھی لشکر ہیں وہ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ غنی, اللہ غنی. جتنے بھی زمین و آسمان کے کردار ہیں, جتنی بھی تخلیقیں ہیں, کس کی ہیں؟ ساری تخلیق کس کی ہے بھائی؟ یہ ہمارے کھیتوں کا لہلہانا کس کا ہے؟ ہم تو بظاہر تھوڑا سا کام کرتے ہیں, خدا ایک کے 70 والیاں بنا دیتا ہے. گیہوں ایک ہوتے ہیں 70 والی بنا دیتا ہے. ہمیں صرف یہ پازیٹیو نظر آتا ہے, اپنا اپنا میٹھا میٹھا نظر آتا ہے. اور جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مال و مویشی, یہ درختوں کے اشجار کی قطاریں, یہ فصلوں کی ہریالی, یہ دریاؤں کا بہاؤ اور پانی کا بہاؤ, یہ سب کس کی فوجیں ہیں؟ یہ جب اللہ کی فوجیں ہیں. جب ہم اپنے مقام و مرتبے کو ایک دفعہ سمجھ جائیں گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے, تو ہم اللہ کے راستے پر چلنے میں استقامت کا مظاہرہ کر پائیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم سطحیت کے دائرے میں مقید ہو جائیں گے اور وہ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوگا. ملک را بگذار بالخیز اے نخست جو مرایابی ہما ملک انتظ. اے بلخیس, اگر تم اپنی معلومات چھوڑ کر ہمارے انداز میں اللہ سے قریب ہونے کا ارادہ کرو گی تو اس سے کہیں زیادہ فضیلتیں تمہارے سے جائیں گی. بات بلخیس کی کرتے ہیں بار بار, اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بات کرتے ہیں. بات بلقیس کی کرتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کرتے ہیں. نقش اگر خود نقش سلطان غنیز, صورت جان خود او بے چاشنیز. فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ظاہری اختیار سے دستبردار ہو جاؤ, وہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اختیار کی پیاز سے دستبردار ہو جاؤ, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو, تم اس بدبودار پیاز سے اپنے آپ کو الگ کر لو, خدا خوشبودار سیب تمہارے حوالے کرے گا. مگر ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں, ہم ہی سب کچھ کریں گے. جب ہم ہی سب کچھ کریں گے تو جن کی فوجیں ساری کی ساری زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ اگر تعلقات ہمارے صحیح نہیں ہوں گے تو ہم جو تدبیر کریں گے وہ الٹی پڑے گی, ہم جو کوشش کریں گے وہ الٹی پڑے گی. تو سرنڈر ہو جانے ہی میں عافیت ہے کہ اللہ کے نظام کو انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور اپنے زمانے کے اہل اللہ کی مائیت اور سنگت نجات یافتہ لوگوں کے حصے میں آئے گی. ورنہ دوسری صورت کیا ہوگی؟ دوسری صورت یہ ہوگی کہ محشر میں اکثر جو شعر پڑھا جاتا ہے کہ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت, اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. فرماتے ہیں ابراہیم حضرت سلمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں, تمہیں اللہ کے راستے پر بلا رہا ہوں. اللہ کی جود و سخا اور رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے, دریا جوش مار رہا ہے, آؤ اس میں سے لے لو. میں اپنے ذاتی کسی خواہش کے بنیاد پر نہیں بلا رہا, نہ میں تمہارے حسن, تمہارے جمال, تمہاری سلطنت, تمہارے مال و متاع, میں اس کو کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں. سب پہلے میرے پاس ہے, سبھی کچھ ہے. اب میں تمہیں جو بلا رہا ہوں وہ تمہاری گردن کو چھڑانے کے لیے بلا رہا ہوں. اہل اللہ کاہے کے لیے بلاتے ہیں؟ اللہ کے محبوب ابن اللہ کے دوست مخلوق و خدا کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں, سادگی کا معاملہ کرتے ہیں, عاجزی کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں. تو کیوں بلاتے ہیں؟
جیسے پچھلی نشست کا خلاصہ پیش کر رہے تھے، ضمنی خلاصہ کہ لکڑہارے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ ساری لکڑیاں سونے کی بن گئیں۔ پھر اس نے دوبارہ اللہ کی غیرت کو پکارا، اللہ میں خود نمائی نہیں چاہتا، اللہ غنی اللہ غنی، دوبارہ سونا جو ہے لکڑیاں بن گئیں۔ تو کب اہل اللہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں؟ اہل اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے گردنوں کو چھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا اسلام نے پیغام بھیجا کہ میں تمہاری خیر بلقیسہ جو ادہم شاہدار، پھر فرمایا کہاں حضرت بلقیس، حضرت سلمان صاحب کا واقعہ، بلقیس کا واقعہ، اور کہاں بلقیس کو مولانا کا یہ کلام انداز ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل جیسے ادہم نے، ابراہیم بن ادہم نے جو واقعہ میں نے سنایا اپنی حیات کا، اسی انداز میں یہاں گفتگو فرماتے ہیں کہ بلقیس کو بھی چاہیے کہ ابراہیم بن ادہم کی طرح سے سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی دوست کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سر فروکندن خواہ بالعجب ماہی گردیم شب بہرے طلب، تو اسی انداز میں بلا رہے ہیں تمہاری کسی چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم جو بلا رہے ہیں وہ تمہاری آسانی کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے سارے جہانوں پر ہمیں تصرف دیا ہے، جہان کی ہر چیز جو اس کی تخلیق ہے اس نے ہمارے سپرد کر دی ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمیں یہ سبق بھی سکھا دیا ہے، آگروی قرآن کے منطق الطیر، پرندوں کی زبان تک سکھا دی ہے، اور پرندوں میں سے کبوتر اور باز کی بولی بھی خدا نے سکھائی ہے، اور میں ہر قوم کو اسی کے مطابق اسی پیرائے میں گفتگو کرتا ہوں۔ جب کبوتروں سے گفتگو کرتا ہوں تو کبوتروں کی لیول کی کرتا ہوں، اور جب میں بازوں سے گفتگو کرتا ہوں تو میں باز کے انداز کی گفتگو کرتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں لبھاتی ہے، اگر مجھے متعین کیا گیا ہے خدمت پر تو صرف اللہ کی مخلوق کی آسانی کے لیے مجھے متعین کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، کیونکہ اپنی مخلوق سے جو محبت کرتا ہے تو درمیان میں ایک واسطہ رکھ کر ان کے لیے آسانیوں کا سبق اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ اللہ ان پر اپنے جود و سخا کے جو ہے وہ جوہر دکھانا چاہتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہے بلقیس نے، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا شروع کی نشست میں، آج موضوع کے موضوع کو سمیٹنا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بلقیس نے ارادہ کر لیا، اس کا ذہن ہر چیز سے ہٹ گیا، اپنی فوجوں سے، اپنے خادماؤں سے، اپنے محل سے، ہر چیز سے ہٹ گیا۔ اب اس کا دل جو رک گیا ملکہ سبا کا، وہ آ کر اس کے تخت پر رک گیا۔ ایسا تخت اس کے پاس تھا جو اس نے بنایا ہوا تھا، جس پہ بیٹھ کر حکمرانی کرتی تھی، وہ بہت طویل اور بہت بڑا اور بہت بھاری بھرکم ہیرے جواہرات سے مزین تھا۔ اب کہیں نہ کہیں تو انسان رکتا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو رکتا ہے، تو جس سے انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے وہی رک جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اور کسی معاملے میں انوالو ہیں، کسی کے ساتھ انوالو ہیں، تو ہمارے فکر کا جو محور ہے وہ وہیں تک رہتا ہے۔ سب کچھ اس نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کا دل جو ہے اس تخت میں اٹکا ہوا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر مخلوق پر حاکمیت دی، ترند پرند چونٹیوں پر۔ سورہ نمل کا مضمون ہے کہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جب چونٹیوں کے علاقوں میدان میں پہنچے تو ایک چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی، سورہ نمل کا مضمون، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ لے۔ تو 3 میل کے 3 کوس کے فاصلے سے صلی اللہ علیہ وسلم اس چوٹی کی گفتگو کو سن رہے تھے، کیونکہ اللہ نے سب پر آپ کو مقدم کیا تھا، تو ادنا مخلوق آفرین ہے اس چوٹی پر جس کی فہم و فراست پر جو اللہ نے اسے بخشی، کہ 3 میل کے فاصلے سے اس کی نظر اتنی کشادہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، سلیمان چوٹی دیکھ رہی ہے،
بات تو اور مخلوق کی چھوڑ دیں، چونٹی بھی دیکھ رہی ہے اس دور کی جس کو اللہ نے فضیلت دی. جب اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے نا تو مخلوق کے دلوں میں اس کی رغبت پیدا کر دیتا ہے. 3 میل کے فاصلے سے انسان دیکھ رہے ہیں، چونٹی نے 3 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ جلدی جلدی بلوں میں چھپ جاؤ. تو یہ اس چونٹی کی فضیلت دیکھیں جو اللہ نے اسے دی کہ 3 میل چونٹیاں کتنا دیکھ لیتی ہیں. اس کمرے سے میں سمجھتا ہوں اس کمرے میں نہیں دیکھتی. مجھے اللہ دینا چاہتا ہے تو چونٹی کو فضیلت دیتا ہے کہ وہ 3 میل کے فاصلے سے سلمان کے لشکر کو دیکھ لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جلدی سے چھپ جاؤ. چلے یہ بات چونٹی کی، تو وہ جو آواز چونٹی کی ہے وہ کہاں تک آ رہی ہے؟ 3 میل تک آ رہی ہے. چیز تمہارے ساتھ سن رہے ہیں بار بار. تو کیسی وہ دور کی چونٹیاں ہوں گی اور کیسے اس دور میں اللہ کا فیضان ہوگا کہ 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی گفتگو کو سلام سن رہے ہیں. جب یہ سن رہے ہیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملکہ سبا کے دل میں بھی تو ایک کیفیت پیدا ہوئی تخت کی محبت کی. سب کچھ چھوڑ دوں گی بس تخت پر نظر رکھیں گی. یہ پھر کہاں سلمان کے دل سے پوشیدہ ہوئی بات کہ چونٹی کی آواز سن لیتے ہوں تو ملکہ سبا کے دل سے نکلی ہوئی جو آرزو ہے اور دل سے نکلی ہوئی جو خواہش ہے وہ بھی سلمان تک پہنچ رہی ہے. اور سلمان جیسے چونٹی کی بات پر مسکرا رہے ہیں یہاں بھی انتظام کرتے نظر آتے ہیں. اہل اللہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے، اللہ کے فرستادہ اور محبوبین کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اللہ انہیں اختیار دیتا ہے، اللہ انہیں تصارف دیتا ہے اور معاملات کو سلجھانے کا وصف بھی عطا کرتا ہے. وصف بھی اللہ عطا کرتا ہے. جب آپ تک وہ بات آپ تک وہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دربار میں چارہ کردن سلیمان در افسار تخت بلقیس الصبا. تو پھر کیا کیا؟ چارہ کیا. فارسی میں چارہ کردن، اس کا انتظام کیا السلام نے. مولانا اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ السلام نے جب اس بات کو محسوس کر لیا کہ کسی کے علم میں نہیں ہے. غور طلب بات یہ بھی ہے کہ سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جن بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، آپ کے تربیت یافتہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے نائب عاصم بن برقیہ بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. اور فضیلت کس کو حاصل ہے؟ سلمان السلام کو حاصل ہے. اللہ نے کوئی وقت بخشا ہے کہ وہ چونٹی کی آواز بھی سن رہے ہیں اور ملکہ سبا کے دل سے نکلی ہوئی بات کو بھی سن رہے ہیں. تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ فریکوینسی اٹ مینس ہے کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم میں بھی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آدم علیہ السلام کی صلب میں ہونے کی وجہ سے ہم نے جنت کی نہروں دیکھنا چاہے گا وہی دیکھے گا. جو یہاں آ کے سائلنٹ ہو جائے گا اس کو کیا دکھایا جائے گا؟ تو یہاں کے کاروبار، یہاں کے معاملات، یہاں کے لین دین، یہاں کی دنیا میں مگن ہو جائے گا. جب وہ مگن ہو جائے گا تو اپر لیول کی جو اسٹڈی ہے وہ اس کے حصے میں کیسے آئے گی بغیر محنت کیے؟ جب محنت کرے گا تو آ جائے گی. موسیٰ السلام نے اس کے دل کی بات کو جہاں تک پہنچا، معاملہ پہنچ گیا. آپ نے دربار آپ کا لگا ہوا تھا. وہاں فرماتے ہیں گفت پس سلیمان گفت با لشکر ایان تخت او را حاضر آید این زمان کہ آپ نے اعلان کیا دربار میں کہ کون ہے جو اس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہے. مضمون پہلے بھی گزر چکا، آج اس کی کلوزنگ ہے. فرماتے ہیں پس سلیمان گفت با لشکر ایان تخت او را حاضر آید این زمان گفت افریتے کہ تختش را بفن حاضر آرم تا تو زی بیرون شدن. سبھی کا دربار لگتا تھا، خود بھی ہوتا تھا، کوا بھی ہوتا تھا، دیگر ملائک بھی ہوتے تھے اور فرشتے بھی ہوتے تھے اور اجنہ بھی ہوتے تھے. تمام خلائق دربار میں رہتی تھی. جب آپ نے اپنے پورے دربار میں اعلان کیا کہ اس کے تخت کو کون لا سکتا ہے، گفت افریتے کے تختش را بفن حاضر آرم تا تو زی بیرون شدن کہ آپ کے باہر نکلنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے. گفت آصف من با اسم آزمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش کہ آصف بن برقیہ نے جب افریت نے جن نے یہ بات کی کہ میں آپ کی محفل کے آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں لے آؤں گا. اب اس نے کہا کہ میں اپنے فن سے لاؤں گا.
دونوں باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے فن سے لانے کی اس نے بات کی. دوسرا پھر ایک موقع اور بھی ہو سکتا تھا کہ اگر آصف بن برقیہ کے علاوہ اجنہ میں سے کوئی یہ کام کرتا تخت کو لانے کا، تو پھر ہوتا کیا کہ اجنہ کے پاس جنوں کے پاس ایک دلیل بن جاتی کہ فلاں موقع پر اولاد آدم جو ہے وہ رہ گئی تھی، ہم آگے نکل گئے تھے. اور یہ کب اللہ کو روا ہے؟ جب اللہ نے اختیار اولاد آدم کو دیا، آدم کو اولاد آدم کو دیا ہے، تو خدا کے ہاں یہ بات روا نہیں ہے کہ کسی اور کے حصے میں فضیلت آئے. جو فضیلت اللہ نے بخشی ہو وہی مقدم قرار پاتی ہے. اس دن نے کہا کہ محفل کے برخاست ہونے سے پہلے آصف بن گفت آصف من باسم اعظم. آصف نے کہا کہ میرے پاس اسم اعظم کا کتاب کا علم ہے، وہاں بات اسم اعظم ہے، کتاب کا علم ہے. کیا کروں گا؟ حاضر رب شدو در یک دمش، کہ ایک لمحے پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کا درس نازل کر دوں گا. یہ بھائی غور کرنے کی بات ہے. ہمارے سسٹم میں یہ ساری پروگرامنگ ہے. فرماتے ہیں تمہارے سر پہ اختیارات کی روٹی کا پورا ٹوکرا بھرا ہوا ہے اور تم در در بھیک مانگتے پھرتے ہو کیونکہ تم اپنی پہچان کھو چکے ہو. ہر کے خود بشناخت یزدہ روشنا، جو خود کو پہچانے گا وہ یزدہ خدا کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا. خود شناسی و خدا شناسی کا سفر ہے. اپنی پہچان کون کرائے گا؟ تمہیں پتہ ہے. دیگر جو علوم ہیں، وہاں فرماتے ہیں جتنے بھی دیگر علوم ہیں وہ شکم سیری کے لیے ہیں، روٹی بنانے کے لیے ہیں، مگر یہ جو انبیاء کے عطا کردہ علوم ہیں، اہل اللہ کا عطا کردہ سلیقہ ہے، یہ اولاد آدم کی فضیلت کو نمایاں کرنے کے لیے ہے. کہ ہم یہ سبق بھولے ہوئے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہماری اپنی قدر و منزلت کیا ہے. اسی لیے اس دور میں بالخصوص ہم سطحیت کا شکار ہو کر ظاہری باتوں پر، بلکہ عقل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اہل اللہ کی تعلیمات پر غور کرنا تو کجا، اس میں اشکالات پیدا کرنے کی مہم پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کی حیات مبارک تمام قریش کے سرداروں نے دیکھی بچپن سے لے کے، مگر دین کو قبول کرنے کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کیا؟ جب ان کے مفادات پر ضرب پڑی، صد حجابات دل بسوئی دیدہ شد، چون غرض آماد ہنر پوشیدہ شد. سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں. یہ حجابات ہی تو ہیں، یہ حجابات ہی ہیں کہ ہم حق کو دیکھنے سے رہ گئے ہیں. یہ پردے پڑے ہوئے ہیں، مفادات کے پردے، ترجیحات کے پردے، قبائلی فکر کے پردے، معاشی رکاوٹوں کے پردے. یہ سارے پردے ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ہم ان پردوں سے نکلیں گے کیونکہ جو ہمارے آنکھوں کے راستے ہم جو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اثر نہیں لیتے. ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے قلوب پر عرفانیات کے دروازے ہماری راہ جو ہے ان پہ نہیں کھل رہے. ہم سطحیت کا شکار ہو گئے. صد حجاب از دل بسوئی دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے. گفت آصف من باسم اعظمش، حاضر آرم پیش تو در یک دمش. گرچه افریت استاد در سحر بود، لیک از نفج آصف رو نمود. کیونکہ جادوگری میں جن بہت آگے تھے مگر آصف کے آگے ان کی ایک نہ چلی. آصف پلک جھپکتے میں تخت کو لا حاضر کرتے ہیں. جو حاضر آمد تخت بلقیس زمان، لیک نہ آصف تر فر افریتیان. خاص نظر کردن سلیمان سوی تخت، گفت آرے گو گری این درخت. کہ وہ تخت آ کر حاضر ہو گیا آپ کے دربار میں تو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب تاریخی جملہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا. آپ نے اس تخت کو دیکھ لیا، اپنے دربار میں رکھا ہوا دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اے درخت، تو نے بہت سو کو گمراہ کیا. دنیا کا
مال و متاع، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے اپنے مفادات کی ترجیحات بہت سو کو گمراہ کر دیتی ہیں، وہ راہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے بلقیس جو ہے اس تخت کی محبت میں کا شکار ہو کر اللہ کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی ایک مخلوق شمس سورج پرستی میں لگ گئی اور اسی میں مشغول تھی۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اس کی نجات کا راستہ اللہ نے سپر نارمل طریقے سے لباس بشریت کے دور میں حضرت آصف بن برقیہ کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رونما ہوا یہ واقعہ، اور تا قیام قیامت تک کے لیے یہ مثال ہے کہ انسان لباس بشریت کے ہی اس دائرے میں رہتے ہوئے حضرت علامہ اقبال احمد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان راہ خدا میں چلتے ہوئے اللہ کی مرضی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی مرضی کو تج کر تمام تر درمیانی فاصلوں کو عبور کر کے عرش تک جا سکتا ہے۔ یہ پیغام کہاں چھپا ہوا ہے؟ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اسی لباس بشریت میں رہتے ہوئے فضیلت کے اعتبار سے انسانی روپ میں آصف برقیہ اتنا بھاری بھرکم تخت لا سکتے ہیں۔ تو یہاں اشارہ اس بات کا ہے کہ لباس بشریت کے اس دور میں رہتے ہوئے للہی نظام کو سمجھ کر انبیاء کے انداز میں فکر کو اختیار کر کے سپر نارمل واقعات جہاں عقلیں حیران ہیں وہاں سے اللہ کا نظام، عقل بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، عقل بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ عقل کے اس دائرے سے آگے پر بھی تو قادر ہے۔ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ گردوں جو ہے عرش تک کا سفر لباس بشریت میں ہی ہے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ وہ خانگی مرغ کی طرح زندگیاں، خانگی مرغ، وہ مولانا فرماتے ہیں خانگی مرغ وہ ہوتا ہے، فارسی میں خانگی مرغ کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو دیوار سے صحن اور صحن سے درخت تک کی پرواز کرتا ہے، بلند پروازی اس کے حصے میں نہیں آتی، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، جھپٹ کر پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ہے، میرا مسکن نہیں ہے قصر سلطانی کے گنبد پر، تیرا مسکن نہیں ہے قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ بات کیا ہے کہ وہ شاہینی فکر پیدا ہوگی تو خانگی مرغ کے انداز کی جو فکر ہے وہ جو ہے فنا ہو جائے گی، بلند پروازی حصے میں آئے گی۔ آپ اگر پوچھیں کہ مثنوی شریف کا پیغام کیا ہے تو اس کا جواب یہ دیں گے مولانا کہ مثنوی شریف کا پیغام انسان کے اندر چھپی ہوئی وہ اعلیٰ و عرفہ کمالات کے اجاگر کرنے کی ایک چابی ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان کی پہچان کرائے۔ خود شناسی و خدا شناسی کے اس سفر میں یہ معاون و مددگار ہے، اور سب سے بڑھ کر اس دور کی تمام تر معاملات اور اس دور کے تمام تر اختلافات اور اس دور کی تمام تر جہل کی تاریکی کا اگر کوئی مداوا علاج ہے تو وہ مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر دفتر میں بلند سے بلند پیغام ہے اور ہر دفتر میں اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک خصوصی انداز ہے جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اب ہم پر بھی واجب ہے
ہم پر بھی واجب ہے بات کہ جب ہم اس شعبہ علم سے استفادے کے لیے آتے ہیں تو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اپنے بہی خواہوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے ہر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھائیوں سے کرتے ہیں، کوئی دوست احباب سے کرتے ہیں، کوئی عزیز داروں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہی اچھا نہ ہو کہ یہ بلند پروازی کا یہ جو شوق پیدا کرنے کا زاویہ نگاہ ہے وہ ہمارے دوستوں کے حصے میں بھی آ جائے، ہمارے بھائیوں کے حصے میں بھی آ جائے۔ اس خانقاہ آخر میں اس خانقاہ کی تعمیر اور یہاں کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سب سے جو مقدم ہے اور سر فہرست ہے وہ یہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا ہی نے خوشخبری ہمیں سنا دی چھٹے دفتر میں جس کو بنیاد بنا کر میں چلتا ہوں، آتش دوزخ نہ سوزد آن کسی کورا بدید یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، کہ مولانا فرماتے ہیں چھٹے دفتر فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں پائے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری نہیں؟ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسی کورا بدید یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، کہ جس نے ہمارا دیدار کیا، جس نے ہمیں دیکھا، جس نے ہماری مثنوی شریف کو بیان کیا، جس نے ہماری مثنوی شریف کو سنا، کیونکہ یہ قرآن ہے سارا کا سارا، یہ اللہ کا عطا کردہ انعام و اکرام ہے جو اس انداز میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے کہ جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں پائے گی۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ میں فکر کی پختگی پیدا ہو جائے گی، آپ میں عرفان پیدا ہو جائے گا، آپ میں اپنی پہچان اور رب کی پہچان پیدا ہو جائے گی۔ جب رب کی پہچان پیدا ہو جائے گی، ایک چھوٹا سا ننھا بچہ کسی شیشے یا چمکدار بٹن وغیرہ کو کیچڑ میں نہیں پھینکتا تو اللہ اپنے دوستوں کو کیسے ضائع کر دے گا؟ اللہ اپنے دوستوں کو کیسے ضائع کر دے گا؟ جو خالصتاً اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، انہی دوستوں میں ایک نام حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس خانقاہ میں کئی شعبے ہیں، الحمدللہ ثم الحمد چل رہے ہیں، مگر جو بنیادی شعبہ ہے، جو سب سے بیسک میسج ہے، وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ہے۔ باقی جو بھی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اصل جو مشن ہے اس علاقے میں یہاں روشنی وہ پیدا ہو جائے تو ہم رہیں نہ رہیں، یہ سفر چلتا رہے۔ اور یہ سفر کیا ہے؟ یہ سفر اللہ کی مخلوق کو گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کا ہے۔ ان میں وہ فکر پیدا کرنی ہے، ان میں وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، ان کو تمام تر سطحی اور فروعی معاملات سے نکال کر خالصتاً اللہ کی راہ کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ کا پیمانہ کیا ہے؟ پچھلے درس میں بات ہو رہی تھی، نہ ہمارے بیٹوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تو ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اس سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں تو تمام رکاوٹوں کو وہ ہٹا دیتا ہے، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، عقلیں روشن ہو جاتی ہیں، بات سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اگر دل سے اترتی ہے تو دل میں ترازو کر جاتی ہے۔ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو، اپنے احباب کو، اپنے رفقا کو، اپنے نائبین کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جن کا تعلق حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پورنیہ شریف ترکی سے ہے، تاکہ ہم فکر کی بلندی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور راستے کی ہم خیال لوگوں کو اس قافلے میں شامل کرے، اور جو ہم خیال نہیں ہیں خدا انہیں ہم سے دور کرے، تاکہ ہم سکون کے ساتھ یہ سفر خود شناسی اور خدا شناسی کا طے کر سکیں۔ یہ ایک اوپن وہ ہے، بالکل میدان ہے، اس میں جو چاہے شریک ہو سکتا ہے۔ اخلاص عمل اور اخلاص نیت کی اہمیت ہے۔ ہم اس راہ میں جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس علاقے میں جو ہم نے ڈیرا ڈالا ہے، اس کا کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ ہم مخلوق خدا کے لیے خدمت کے معروم سے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ جو کچھ کرتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، مگر میں نے مخلوق کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا راستہ پسند کیا ہے۔ یہ خدمت کا جذبہ جو پورنیہ شریف ترکی میں ہے، الحمدللہ اس کی برانچ لائن یہاں
بن مراد میں اللہ نے انتظام کیا ہے۔ میں مقامی حضرات سے انتہائی دل کی گہرائیوں سے میں ان کی درخواست پیش کرتا ہوں کہ سفر میں ہمارے معاون و مددگار بن جائیں، تاکہ جو جہل کا زمانہ ہم پر سے گزرا شاید خدا دوبارہ مہربان ہو کر ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، جس طرح اس نے بلقیس کو شرک سے نکال کر حق سے ملا دیا۔ خدا ہمیں جہل سے نکال کر نور کے سفر پر گامزن کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو اور اس فکر کے فروغ میں ہماری توفیقات میں خدا اضافہ کرے، ہمارے معاملات میں خدا آسانی کرے، ہم رہیں لباس بشر تمام ذمہ داریوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ کے لیے بھی ہم محنت کرتے چلے جائیں، تاکہ ہمارا یہ سفر آسان تر ہو جائے اور ہمارے بھائیوں کی گردنیں جہنم کے خطابوں سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز عشاء کی تیاری کرتے ہیں۔ حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے. الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمی وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفنا بالبقیع. پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں. یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ اثر تا وقت نہیں. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو بیان کیا گیا، جو ذکر اذکار کیے گئے، یا اللہ دو شریف کا ورد کیا گیا، استغفار پڑھ کر تیری جانب سے اب مغفرت کی دعا کے لیے اللہ درخواست پیش کی گئی. یا اللہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، یا اللہ پر جو محاضر پیش کیا جا رہا ہے، ہم تمام کی جانب سے کمی بیشی غلطی کو تاہی کو معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حقیقتاً وتوبتاً یا اللہ نظر کرتے ہیں، قبول فرما. نبی کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما. تمامی انبیاء ماسب کی ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. تمام اہل بیت اصحاب بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرما. تمام امہات المومنین بالخصوص کبریٰ رضی اللہ عنہا کی روح پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما. شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما. تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن و مومنات مسلمین و مسلمات 4 خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام کے درجات کی بلندی کے لیے ہم تمام عاجزوں کی جانب سے قبول کرنا. پروردگار عالم بالخصوص شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار عالم یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو ہمارے خط میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیر سے مہیا فرما. یا اللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ہم تمام کی جائز آرزوؤں تمناؤں کی تکمیل فرما. مولانا کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے اثر فرما. آپ کی شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد گرامی بہاؤدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. پروردگار عالم مشائخ کبار کے صدقے و طفیل میں اس راہ پر استقامت عطا فرما. اس راہ پر استقامت عطا فرما. ہمارے نوجوانوں پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں یا اللہ بیٹے ان رشتوں کے اسباب غیر سے مہیا فرما. یا اللہ اولاد و نیک و صالح اولاد عطا فرما. علم و عرفان کے فروغ کے حوالے سے دام در میں خدم سخن جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما. تمہاری تمام شرکائے مجلس کی جائز آرزوؤں و تمناؤں کی تکمیل فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. تمہارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیر سے مہیا فرما. یا اللہ جن کے کام رکے ہیں جاری و ساری فرما. جاری و ساری فرما. ہمارے شہر پر رحم فرما. ہمارے ملک پر رحم فرما. یا اللہ اس بوذی مرض سے نجات کے اسباب غیر سے مہیا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے شفا کلی سے سرفراز فرما. عزیزہ خاتون کے لیے، عالیہ امام بی بی کے لیے، محمودہ بیگم اسلام رائی صاحب اور شہزاد منیر کے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ یا اللہ سب کو شفا یابی سے سرفراز فرما. یا اللہ عدنان صاحب خاص دعا ان کے لیے کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے راستے کی مشکلوں اور پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور کرے اور انہیں سرفراز فرمائے. اور جو لوگ دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ دیدار حسین صاحب کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما. شاہد صاحب کے والد گرامی کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما. ہماری غلطیوں پر معاف فرما. شب جمعہ کے قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو عبادات اور ریاضات جو بھی ہم سے ہو پا رہے ہیں کمی بیشی کو معاف فرماتے ہو قبول فرما. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. نام در میں خدم سخن جو خدمات انجام دے رہے ہیں یا اللہ مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما. اہل علاقہ پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ علم کے عرفان کے حوالے سے خانقاہ کی تعمیر میں معاون و مددگار تمامی احباب پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ ہماری فکر کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری خانقاہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مدرسے کی حفاظت فرما. یا اللہ رہنے بسنے والوں پر اپنا خصوصی فضل فرما. یہاں کے خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما. ان کو مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما.
یا اللہ جن لوگوں دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو سر پہ قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے ہمارے حق میں بھی قبول فرما، قادر الکلامی عطا فرما، مستجاب الدعوات فرما، یا اللہ اس مقام کی حفاظت مردان غیب اور رجال الغیب کو متعین کر کے فرما، حارثوں کے طور پر کو متعین فرما، اور ہمارے فکر کی حفاظت فرما۔ شہاد کرم بر من درویش نگار، بر حول من خستہ و دل ریش نگار، ہر چاند ملائک بخشائش تو، بر من گر بر کرم خیش نگار، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا بگیر، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔